جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نا وہ رمضان میں حج کرے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ رمضان میں کون سا حج ہوتا ہے؟ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابیہ سے پوچھا کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے ہمارے ساتھ حج کرنے میں تمہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پہ میرا شوہر اور میرا بیٹا حج کرنے کے لیے گیا ہے، اور ایک اونٹ جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہم گھر کے کام کاج اس میں کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ یہ حج کے برابر ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا قریب ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں تو لازم رمضان میں عمرہ کرے۔ جو دور ہے اور طاقت رکھتے ہیں تو وہ بھی رمضان میں کوشش کرے عمرہ کرنے کی، اور جو غریب ہے استطاعت نہیں رکھتے وہ دعائیں کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اب جب قبول کرنے والا ضمانت دے رہا ہے کہ میں قبول کروں گا، اس کے بعد ہم کہیں گے دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ دعاؤں کو چھوڑ دینا، دعاؤں کا نہ کرنا، یہ ہماری بدنصیبی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے تو فرما دیا قیامت تک کے لیے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اب اگر ہم دعائیں نہیں مانگتے تو پھر یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے اور اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔